بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون سب اس کے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض اس نے بغیر مثال کے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو صرف کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہود نصارہ اور مشرکین انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا، اور انہوں نے یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو 100 سال مارنے کے بعد زندہ کیا، اور انہوں نے زندہ ہو کر دوبارہ تورات جو تھی وہ لکھوائی تھی، تو اس بنا پر انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح سے مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ تو ضرورت اس کو ہوتی ہے بیٹوں کی کہ جو اس کا سہارا بنے، اور چاہتے ہیں انسان کے بڑھاپے کا سہارا جو ہے ہمارے بیٹے بنے، اس لیے بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے آسمانوں زمین پر ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں ساری چیزوں پر بادشاہ اس کی ہے، اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اسی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا سہارا ہے، پوری مخلوق کا سہارا خود ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ اس نے ہر چیز کو بغیر مثال کے، زمین و آسمان کی جو چیزیں تھیں ان کو بغیر مثال کے پیدا کر دیا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف کن کا لفظ کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ، تو کہا ان لوگوں نے جو کہ علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات۔ تو یہودیوں نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، یکساں ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد تحقیق بینا ہم نے واضح کر دی ہیں آیات نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو کہ یقین لانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، یہودیوں کے، مشرکین کے، نصارہ کے، کہ یہ اللہ کے سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو حالانکہ ان کو معجزات جو ہے وہ دکھا دیے گئے ہیں، اور ایک جیسی مشرکین بھی ویسی بات کر رہے ہیں جس طرح یہود و نصارہ نے معجزات مانگے تھے اور نشانیاں مانگی تھی۔ تو نشانیاں اللہ کی جو ہیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آنکھوں کا اندھا بھی ہے تو اسے اپنے نفس کے اندر ہی نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنے اعضاء اتنے کہ کس پانی کے قطرے سے کس طرح سے اللہ نے اس کے اتنا سسٹم اندرونی اور بیرونی بنا دیا
کہ جو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کوئی ایک حصہ بھی اس کا، تھوڑا سا حصہ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اسی طرح سے کائنات کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر ہم چھوٹی سی بھی چیز کو دیکھ لیں تو اس میں ہی اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو یہ کائنات پوری جو ہے وہ نشانیوں سے بھری پڑی ہے، جن لوگوں نے یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو تمہاری نظر جو ہے ناکام واپس لوٹ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس جیسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا آسمان و زمین جو ہے وہ بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی شریک کے بنا لیے ہیں، تو اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پہاڑ، سمندر، دریا اور زمین، یہ سب کچھ کوئی بھی نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بے شمار نشانیاں کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ان کو گن نہیں سکتے۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ کا کام صرف خوشخبری انہیں سنانا ہے، سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ جنت کی جو ماننے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈرایا جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن میں اور بھی مختلف جگہوں پر ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ سے ان کے بارے میں کچھ سوال کیا جائے جو ایمان نہیں لاتے۔ آگے پھر بتایا گیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو دین کیا ہے کہ وہ دین حق تو ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ دین حق میں انہوں نے خود تحریف کر دی تھی، اور جو خود سے بنایا ہوا خود ساختہ دین ہے وہ ان کے پاس ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دین حق کو چھوڑ کر ہماری طرح جو غلط چیزوں کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل ان هدی اللہ هو الہدیٰ، کہ ہدایت جو ہے، تحقیق ہدایت جو ہے وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی ہدایت ہے، جو لوگوں کی بنائی خود ساختہ ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کرنے لگو ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک، کہ آیا تیرے پاس، من العلم، علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے تیرے پاس اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار، کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے یہاں تیرا کوئی مددگار اور تیرا دوست نہیں ہے۔ یعنی جو بھی کوئی جو ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا، کیونکہ حقیقت جو ہے، حقیقی قوت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ کوئی اللہ کے مقابل آ سکے۔ تو جو بھی اللہ کو چھوڑتا ہے اسے کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یتلونہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح سے اس کی پڑھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہ لوگ کیا ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وَمَن یکفر،
اور جو کوئی یکفر بہی اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے فاولئک ہم الخاسرون تو پس وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو قرآن کا حق جو ہے، کتاب کا حق یہ ہے کہ جہاں جو ہے خوشخبری آئے تو وہاں رک کر خوشخبری اس کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما دے جس سے ہم ان انعامات کے مستحق ہو سکے، اور جہاں دوزخ کا ذکر آئے وہاں رک کر دعا کی جائے اور اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بری باتوں سے بچائے جس کے باعث جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جہاں نعمتوں کا ذکر آئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جہاں ہمیں احکامات دیے جائیں ہم ان احکامات کو پوری طرح سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ تلاوت کا حق ہے کہ وہاں رکیں، اس کو سمجھیں، سوچیں اور اس پر جیسا جیسا بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں، اور جہاں برائی سے بچنے کا حکم ہے وہاں کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہم برائیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو یہ تلاوت کا حق ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ پکا نقصان اٹھانے والا ہے، جیسے کہ سورۃ العصر میں بتا دیا گیا کہ سب انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ تو جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، خود بھی نیکی کریں گے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں گے، وہ لوگ صرف نقصان سے بچ سکتے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اور قرآن کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف چلنے کی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔